ہر پریشانی کے بعد اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ہر مصیبت کے بعد اللہ نے آرام رکھا ہے۔ ہر مصیبت کے بعد اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے، بندے کو کوئی بیماری آ گئی، تو بیماری کے بعد جو اللہ تندرستی عطا فرماتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی ہے۔ اگر بندہ غریب ہے، اگر بندے پر کوئی غربت آ گئی، تو غربت کے بعد جو اللہ رب قدیر آسانیاں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے سکون مہیا کرتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے، اور پریشانی، تکلیف، مصیبت کے بعد جو آسانیاں فراہم ہوتی ہیں، جو اسے سکون میسر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، 60 سال کا عرصہ گزر گیا، ایوب علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی بیمار نہیں ہوئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 2 مہینہ، 4 مہینہ نہیں، بلکہ 18 سال متواتر گزر گئے، ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال متواتر بیمار رہے۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ اللہ بیماری سے نجات دے دے، اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ 18 سال متواتر گزر گئے بیماری کو، اور یہ دیکھیں کہ آج ہم اور آپ اللہ کے کتنے ناشکرے ہو گئے، اور ہمارے اسلاف کس طریقے سے اللہ کا شکر گزار ہو کر کے گئے ہیں، اور ہم کس کٹ گھرے میں ہیں۔ آج ہمارے اور آپ پر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو فوراً زبان پر گلے اور شکوے کے الفاظ جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ آج انسان اگر سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن اگر انسان آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، پورا سال بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دن اگر چھوٹی سی آزمائش آ گئی، تھوڑی سی اگر پریشانی آ گئی، تھوڑی سی بندے پر مصیبت آ گئی، تو سال کے 360 دن کے آرام بندہ بھول جایا کرتا ہے۔ ایک دن کی پریشانی میں فوراً زبان پر شکوے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا آج رواج بن چکا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ذہن آج بن چکا ہے کہ شکر تو آج ہم کر نہیں پاتے۔ جب ہمیں کوئی نعمت میسر ہوتی ہے، جب کوئی خوشی ملتی ہے، جب کوئی سکون ہمیں میسر ہوتا ہے، تو رب کا شکر ادا نہیں کر پاتے ہم۔ اس وقت ہم اپنے رب کے شکر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو فوراً ہماری زبان پر گلے اور شکوے کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ بن چکا، یہ خیالات بن چکے ہیں۔ آج اگر کسی انسان سے، کسی بھی بندے سے اس کے حال احوال کو پوچھا جائے، تو ڈاکٹروں کے مطابق انسان کے وجود میں 360 ہڈیاں ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق انسان کے وجود میں 360 ہڈیاں ہیں۔ اگر بندے کی ایک ہڈی میں، گھٹنے میں اگر درد ہے، تو بندے سے اگر حال پوچھا جائے تو فوراً پہلے اسی گھٹنے کا نام لے گا جس میں درد ہے۔ جی بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، گھٹنے میں بڑا درد ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، 359 ہڈیاں جو اللہ نے جسم میں، تمہارے وجود میں صحیح سلامت رکھی ہیں، ان کا بھی تو ذکر کرو، ان کا بھی تو نام لو۔ جو 359 ہڈیاں تمہارے جسم میں اچھی ہیں، وہ تم بھول گئے۔ صرف ایک آزمائش آئی رب کی طرف سے، ایک ہڈی میں تھوڑا سا تکلیف ہو گئی، تھوڑی سی درد ہو گئی، تو فوراً گلے اور شکوے شروع کر دی۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی عمر 35 سال ہو گئی، کبھی بیمار نہ ہوا،
کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اب بندہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، سر میں بڑی تیز کا درد ہونے لگا، تو سرخ رنگ کی بندے نے پٹی باندھ لی، باہر آیا۔ رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا بیٹے خیر تو ہے؟ نوجوان نے جواب دیا اماں جی سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، سر میں بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کبھی درد ہوا؟ تمہاری عمر کتنی؟ نوجوان نے کہا 35 سال۔ رابعہ بصریہ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کبھی درد ہوا؟ نہیں۔ کوئی تکلیف ہوئی؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ کوئی پریشانی ہوئی؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ رابعہ بصریہ نے ارشاد فرمایا کہ 35 سال کا عرصہ گزر گیا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، ایک چھوٹی سی آزمائش آ گئی، چھوٹی سی تکلیف آ گئی تو تم 35 سال کے آرام اور سکون کو بھول گئے، شکر ادا کرنے کے بجائے فوراً ناشکری کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے بندے شکر کی پٹی بھی تو باندھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں 35 سال بغیر مصیبت کے، بغیر سکون کے، صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ رکھا۔ تو یہی حال آج ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی، آرام اور سکون جب میسر ہوتا ہے تو ہم رب کے شکر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو فوراً گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام، زوجہ نے کہا حضور دعا کر لیں اللہ صحت عطا فرما دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں صحتیابی میں کتنی مدت تک رہا؟ زوجہ نے کہا حضور 60 سال۔ آپ نے فرمایا بیماری کو کتنے دن ہوئے؟ جواب ملا 18 سال۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 60 سال تک صحتیاب رہا، تندرست، صحیح و سلامت رہا، تو اب بیماری کو بھی 60 سال پورا ہو جانے دو، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کر لوں گا۔ یہ اللہ والے، یہ ہمارے اسلاف گزر چکے، یہ نبی ہمارے گزرے ہیں جو عملی جامہ پہنا کر کے ہمیں اور آپ کو دکھا دیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے یہ زبان سے الفاظ کہے تو اللہ نے صحت عطا فرما دیا، اللہ نے انہیں صحت دے دیا۔ ایک دن ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے، زوجہ نے کہا ایوب دکھ اچھے یا سکھ اچھے؟ دکھ کے دن اچھے ہیں یا سکھ کے دن؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دن تو سبھی اللہ کے ہیں، دن تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو میرے نزدیک دکھ بڑے اچھے ہیں، پریشانی کے دن، مصیبت کے دن بڑے اچھے ہیں۔ زوجہ نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار تھا، جب مجھ پر پریشانی تھی تو اللہ رب قدیر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میرا حال پوچھا کرتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ 12 گھنٹے تو اس خوشی میں گزر جاتے تھے کہ میرا رب میرا حال پوچھ رہا ہے، میرا معبود میرا حال پوچھ رہا ہے، اور 12 گھنٹے اس انتظار میں گزر جاتے تھے کہ اب دوبارہ کب میرا رب میرا حال پوچھے گا۔ 24 گھنٹے اسی طرح گزر جایا کرتے تھے۔ میرے نزدیک دکھ کے دن بڑے اچھے۔ تو عزیزان گرامی، پریشانی، مصیبت، یہ تکلیف، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ جب یہ ہم پر آئیں تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب قدیر کی رضا کے لیے صبر کر لیں، اور پریشانی کے ایام کو، مصیبت کے دنوں کو صبر و رضا میں ہم اور آپ گزار دیا کریں۔ اور جب کوئی نعمت مل جائے تو اللہ رب قدیر کا ہم اور آپ شکر ادا کر لیا کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ بندے مومن کو اللہ رب قدیر چھوٹی مصیبت دے کر کے بڑی مصیبت سے بچا لیا کرتا ہے، چھوٹی تکلیف دے کر کے بندے مومن کو اللہ رب قدیر بڑی تکلیف، بڑی پریشانی سے بچا لیا کرتا ہے۔ حضرت لقمان ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں، ہر مصیبت کے بعد،
ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اللہ چھوٹی مصیبت دے کر کے، چھوٹی تکلیف دے کر کے بندے کو بڑی تکلیف، بڑی مصیبت سے بچا لیا کرتا ہے۔ بیٹے کو لقمان حکیم نصیحت کر رہے۔ ایک دن لقمان حکیم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی جائے۔ باپ اور بیٹے دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سفر کافی طویل تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ اپنے ساتھ کھانے پینے اور سفر کے ضروریات کی ساری چیزیں لے لیا۔ اب باپ اور بیٹا نبی سے ملاقات کے لیے چلے۔ صحرا کا علاقہ ہے اور اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اتنی تیز دھوپ پڑ رہی تھی کہ گرم کی وجہ سے گھوڑے بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنی شدت کی گرمی تھی اس وقت۔ لقمان حکیم اور آپ کے بیٹے گھوڑے پر سوار جا رہے۔ صحرا میں پہنچے تو اتنی گرم لو چلی، اتنی گرم ہوا چلی کہ آپ کے گھوڑے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن لقمان بن حکیم نے پکا ارادہ ہی کر لیا تھا، اور بیٹے کو باپ کی نصیحت یاد تھی کہ اللہ چھوٹی پریشانی دے کر کے بڑی پریشانی سے بچا لیا کرتا ہے، چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے اللہ بچا لیا کرتا ہے۔ پکا ارادہ تھا، پیدل چل پڑے۔ اور جب گرمی کے موسم میں، دھوپ میں بندہ جب پیدل چلتا ہے، وہ بھی صحرا کے علاقے میں، تو بندے کو پیاس اور بھوک زیادہ لگتی ہے۔ کھاتے رہے، پیتے رہے اور چلتے رہے۔ اب کھانا اور پانی بھی ختم ہو گیا، اب اور زیادہ پریشان ہوئے۔ اتنی شدت کی گرمی، اتنی شدت کی دھوپ، باپ اور بیٹا پیدل چل رہے۔ لقمان حکیم کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھ گئی، خون کا فوارہ نکل پڑا، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ لقمان حکیم بیٹے کے سرہانے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے جب آنکھیں کھولی تو کہا، ابا جی آپ ہی نے تو بتایا تھا، آپ ہی نے تو نصیحت کیا تھا کہ اللہ چھوٹی پریشانی دے کر کے بڑی پریشانی سے بچا لیا کرتا ہے، بڑی چھوٹی تکلیف دے کر کے بڑی تکلیف سے اللہ بچا لیا کرتا ہے، یہ آپ ہی نے فرمایا تھا، اور آپ ہی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بیٹا، میرے سینے میں جو ایک باپ کا دل موجود ہے، دل نہیں مانتا۔ بڑی مشقت کے ساتھ دانتوں کے سہارے پاؤں سے ہڈی کو نکالا، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ لقمان حکیم اور آپ کے بیٹے نے دیکھا کہ سامنے اتنا زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے، اتنا زیادہ دھواں اٹھا تو لقمان حکیم نے سوچا کہ سامنے بستی ہے، چلو وہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، چلو بستی میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بعد سفر کریں گے۔ جب لقمان حکیم اور آپ کے بیٹے آگے بڑھے تو ایک آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ۔ باپ اور بیٹے دونوں ٹھہر گئے، صحرا کے علاقے میں ٹھہر گئے۔ جب دھواں کم پڑا تو پھر آواز آئی کہ آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے گا، کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا جائے گا، اس کے بعد چلے جانا، لیکن ابھی ٹھہر جاؤ۔ لقمان حکیم نے کہا کہ او آواز دینے والے، تو کون ہے؟ کہاں سے آواز دے رہا ہے؟ تو آواز دینے والے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ اللہ کا فرشتہ اور سواری کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام مہیا کرنا، یہ سب کیسے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا۔ آپ دونوں باپ اور بیٹے بڑی تیزی کے ساتھ بستی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا ان دونوں کی غلطی کوئی نہیں ہے، ان دونوں کی خطا کوئی نہیں ہے، انہیں معاف فرما دے۔ میری دعا کی برکت سے اللہ نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر پاؤں میں زخم لگے، گھوڑے بے ہوش ہو گئے، یہ میری دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو عذاب سے بچا لیا۔ فوراً لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا، ابا جی آپ نے جو نصیحت کیا تھا وہ ایک دم سچی بات ہے، ایک دم حق بات ہے کہ اللہ چھوٹی پریشانی دے کر کے، چھوٹی مصیبت دے کر کے اللہ بڑی مصیبت سے بچا لیا کرتا ہے۔
عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو گلے شکوے کرنے کے بجائے صبر کر لیا کریں تاکہ ہمارے لیے خیر اکٹھی ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں خیر اکٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ جب نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو ہم صبر کر کے اس پریشانی کو کاٹ لیا کرے، اس پریشانی کو ٹال دیا کرے۔ جب پریشانی آتی ہے تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آقا حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے مومن کا وجود تھک گیا، اگرچہ رزق حلال کمانے کے لیے تھکا ہو، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہو، تو اللہ رب قدیر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔